السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ العزیز چونکہ کل کے لیکچر کے اندر ہم نے بیان کیا تھا کہ وضو کا مسنون طریقہ، تو قرآن حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے کل وضو کا طریقہ بیان کیا تھا۔ تو آج انشاءاللہ وضو کے دوران پڑھی جانے والی کچھ دعائیں کہ وضو کے دوران ان چیزوں کو پڑھنا چاہیے۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، جیسے کہ وضو کے شروع کی دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ باقی کچھ دعائیں ایسی ہیں کہ جو ہمارے بزرگان دین نے، علماء نے لکھی ہیں اپنے فتاوی کے اندر، اور کہا ہے کہ پڑھنی چاہیے۔ کوئی بری دعائیں نہیں ہیں، ان کا انشاءاللہ ترجمہ بھی ساتھ میں ذکر کروں گا، تو انشاءاللہ آپ سمجھ جائیں گے کہ دعائیں بالکل ٹھیک ہیں، پڑھنا چاہیے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ وضو کے اندر ان دعاؤں کو پڑھا جائے۔ سب سے پہلے وضو شروع کرنے سے جب شروع کر رہا ہوں تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعا منقول ہے وہ ہے بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام۔ ٹھیک ہے، بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام، یہ وضو شروع کرنے سے پہلے کی دعا ہے۔ اچھا، وضو کے دوران پڑھنے والی جو دعائیں منقول ہیں وہ مختلف ہیں، انشاءاللہ میں ایک ایک کر ساری بیان کروں گا۔ سب سے پہلے کلی کرتے ہوئے، کیونکہ ہم اسٹارٹ میں کلی کرتے ہیں، تو کلی کرتے ہوئے جو دعا منقول ہے وہ یہ ہے کہ بسم اللہ اللہم اعنی علی تلاوت القرآن و ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے نام سے شروع، یا اللہ تلاوت قرآن، اپنے ذکر، شکر اور اچھی طرح عبادت میں میری مدد فرما۔ بسم اللہ اللہم اعنی، یا اللہ میری مدد فرما تلاوت قرآن میں، اپنے ذکر میں، شکر کرنے میں اور اچھی طریقے سے عبادت کرنے کے اندر میری مدد فرما۔ ٹھیک ہے، یہ کلی کرتے ہوئے یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اگر یاد ہو جاتی ہے عربی میں تو بہت اچھی بات ہے، اگر عربی میں نہیں یاد ہوتی تو کم از کم ترجمہ یہ اس کا مفہوم اپنے ذہن میں بٹھا لیں اور یہ دعا اللہ سے مانگا کریں کلی کرتے ہوئے، اور ناک میں پانی ڈالتے ہوئے یہ پڑھا کریں بسم اللہ اللہم ارحنی رائحۃ الجنہ ولا ترحنی رائحۃ النار۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اللہ کے نام سے شروع، یا اللہ مجھے جنت کی خوشبو عطا فرما اور جہنم کی بدبو سے محفوظ کر۔ ٹھیک ہے، ناک میں پانی ڈالتے ہوئے یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اور وہی بات ہے کہ اگر عربی میں یاد ہو جائے بہت اچھی بات ہے، نہیں تو کم از کم اردو کے اندر اس چیز کا یا کم از کم مفہوم آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ مجھے جنت کی خوشبو عطا کر دے اور جہنم کی جو بدبو ہے اس سے مجھے محفوظ فرما، کیونکہ ناک ہے، ناک سے سونگا جاتا ہے، تو ناک کے وقت یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ چہرہ دھوتے ہوئے یہ دعا پڑھنی چاہیے بسم اللہ اللہم بیض وجہی یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ۔ اللہ کے نام سے شروع، یا اللہ اس دن میرا چہرہ سفید رکھنا جس دن بعض چہرے سفید ہوں گے اور کچھ سیاہ ہوں گے، یعنی قیامت کے دن حشر کے میدان کے اندر۔ اب ظاہر سی بات ہے جن کے نام اعمال اچھے ہوں گے ان کے چہرے سفید ہوں گے، اور جو جہنم والے ہوں گے اور نام اعمال ان کے اچھے نہیں ہوں گے ان کے چہرے کیا ہوں گے؟ سیاہ ہوں گے۔ تو یہ چہرہ دھوتے ہوئے اس چیز کی دعا مانگنی چاہیے، یا اللہ اس دن جس دن بعض لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے، بعض کے چہرے کیا ہوں گے؟ سیاہ ہوں گے، اس دن میرا چہرہ آپ سفید رکھنا۔ ٹھیک ہے، اچھا، دایاں بازو دھوتے ہوئے یہ دعا پڑھیں بسم اللہ اللہم اعطنی کتابی بیمینی وحاسبنی حسابا یسیرا، کہ اللہ کے نام سے شروع، یا اللہ میرا نامہ اعمال میرے دائیں ہاتھ میں دینا اور میرا حساب آسان کرنا، کیونکہ قیامت کے دن حشر کے میدان کے اندر جس کو سیدھے ہاتھ کے اندر، دائیں ہاتھ کے اندر نام اعمال دیا جائے گا وہ کامیاب ہوگا۔ ٹھیک ہے، اور جس کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ ناکام ہو جائے گا۔ تو لہٰذا سیدھا دایاں بازو دھوتے ہوئے یہ دعا پڑھا کریں کہ یا اللہ نام اعمال میرا قیامت کے دن آپ دائیں ہاتھ میں دینا اور میرا حساب جو ہے نا، حساب کتاب آسان کر دینا۔ ٹھیک ہے، اور بایاں جو الٹا بازو ہے اس کو دھوتے ہوئے یہ دعا پڑھیں بسم اللہ اللہم لا تعطنی کتابی بشمالی ولا من وراء ظہری، یا اللہ کے نام سے شروع، یا اللہ میرا نام اعمال بائیں ہاتھ میں اور پیٹھ کے پیچھے سے نہ دینا، کیونکہ روایات میں آتا ہے کہ جس کے نام اعمال ٹھیک نہیں ہوں گے تو پیٹھ کی طرف سے اس کو جو ہے نا وہ نام اعمال الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ تو لہٰذا یہ الٹا ہاتھ دھوتے ہوئے دعا کیا کریں کہ اللہ بائیں ہاتھ میں میرا نام اعمال نہ دیا جائے۔ سر کا مسح کرتے ہوئے اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے بسم اللہ اللہم ازلنی تحت ظل عرشک یوم لا ظل الا ظل عرشک۔ اللہ کے نام سے شروع، یا اللہ اس دن مجھے اپنے عرش کے سائے میں رکھنا جس دن عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، یعنی قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سایہ کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا سر کو دھوتے ہوئے، یہ سر کا مسح کرتے ہوئے یہ دعا پڑھیں۔ ٹھیک ہے، کہ یا اللہ مجھے
قیامت کے دن، ٹھیک ہے، حشر کے میدان کے اندر اپنے عرش کا سایہ نصیب کرنا، جس دن کوئی اور سایہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے پھر کانوں کا مسح کرتے ہوئے بسم اللہ اللہم اجعلنی من الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اے اللہ، اللہ کے نام سے شروع، یا اللہ مجھے ان لوگوں میں سے کر دے جو تیری بات کو غور سے سنتے ہیں اور اچھی باتوں کی پیروی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ کانوں کا مسح کرتے ہوئے یہ دعا پڑھا کریں۔ گردن کا مسح کرتے وقت کی دعا یہ ہے کہ بسم اللہ اللہم اعتق رقبتی من النار، اے اللہ کے نام سے شروع، یا اللہ میری گردن کو جہنم کی آگ سے آزاد رکھنا، ٹھیک ہے۔ اور دایاں پاؤں دھوتے ہوئے بسم اللہ اللہم ثبت قدمی علی الصراط یوم تزل الاقدام، اللہ کے نام سے شروع، یا اللہ اس دن پل صراط پر مجھے ثابت قدم رکھنا جب کچھ لوگوں کے قدم کیا ہو جائیں گے، پھسل جائیں گے، پل صراط سے گر جائیں گے، کیونکہ پل صراط جو ہے نا اس کے نیچے جہنم ہے، وہاں سے جو پھسل گیا ڈائریکٹ جہنم میں چلا جائے گا۔ تو لہٰذا یا اللہ میرے اس دن میرے قدم کو کیا کرنا، ثابت قدم رکھنا مجھے، تاکہ میں پھسل نہ جاؤں جس دن بہت سے لوگ پھسلیں گے، ٹھیک ہے۔ اور بایاں پاؤں دھوتے وقت یہ دعا پڑھنی چاہیے، بسم اللہ اللہم اجعل ذنبی مغفورا وسعی مشکورا وتجارتی لن تبورا، اللہ کے نام سے شروع، یا اللہ میرے گناہ بخش دے، میری کوشش قبول فرما اور میری تجارت میں نقصان نہ ہو۔ تو یہ چند دعائیں ہیں اور میں نے ساتھ لکھ بھی دی ہیں، ترجمے کے ساتھ لکھ دی ہیں، ٹھیک ہے۔ کوشش کیا کریں یا تو عربی کے اندر ان کو یاد کر لیں، اگر عربی کے اندر نہیں یاد ہوتی تو کوشش کریں ایک ایک دعا ڈیلی کی بیس پہ یاد کرنا شروع کر دیں، پھر بھی نہیں ہو رہا تو کم از کم اردو کے اندر اس کا مفہوم اپنی جو بھی زبان ہو، اردو ہو، جو بھی ہو، اس کے اندر آپ پڑھ لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔